بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فادعوه بها. اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کے ذریعے پکارو، مگر صفت کا واسطہ پکڑ سکتے اے رحمت والے، اے علم والے، اے کرم والے، اے بخشش والے، اے عنایت کرنے والے، اس طریقہ سے. اور تیسری چیز کہ نیک آدمی کی دعا، زندہ کی دعا کے ذریعے وسیلہ. جس شخص کو آپ نیک سمجھتے ہیں، بظاہر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، صحیح العقیدہ ہے، متبع سنت انسان ہے، تو آپ اس کو کہیے کہ آپ ہمارے واسطے دعا کیجیے. خاص کر جب حج اور عمرے کو جا رہا ہو تو اس سے دعا کی درخواست کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابی سے جو مکہ جا رہے تھے عمرے کے واسطے، آپ نے کہا لا تنسنا فی دعائک یا اخی یا اخی، میرے بھائی مجھ کو اپنی دعا میں مت بھولنا. تو مرد صالح نیک بندوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. اموات کا وسیلہ پکڑنا، صالحین کا، انبیاء کرام کا وسیلہ پکڑنا، یہ وسیلہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہی پکڑنا چاہتے تو یہ کہیے اے اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے صدقے میں میرا کام کر دے. اے اللہ میں تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں، اس جذبہ اتباع کے نتیجے میں میرا ایسا کام کر دے. تو یہ عمل صالح ہو گیا. نبی سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سنت پہ عمل کرنا عین عبادت ہے. اس کے ذریعے اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری کرے گی. اے اللہ تجھ کو تیرے نبی کا واسطہ، فاطمہ کے وسیلے سے، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے وسیلے سے، یہ وسیلہ غیر شرعیہ ہے، ممنوع وسیلہ ہے، ناجائز وسیلہ ہے، شرکیہ وسیلہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے. وباللہ التوفیق. ٹوپی لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے کہ آپ ٹوپی اور امامہ باندھا کرتے تھے، لیکن یہ عادت ہے، آپ کی عادت تھی، عبادت نہ تھی. ٹوپی لگانا، امامہ پہننا یہ عبادت نہیں ہے. اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے اگر امامہ بھی باندھے اور یہ نیت رکھے کہ ثواب ملے گا، تو بھی اہل علم کے راجح قول کے مطابق ثواب نہیں ملے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی شخص امامہ باندھے سنت پر عمل کرنے کے جذبے سے تو بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ عادت کا عمل ہے، عرب کی عادت کے مطابق تھا. تو مسنون سمجھ کے آپ ٹوپی نہ پہنیں، مسنون سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے آپ امامہ نہ باندھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف امت سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے اور سر ڈھانپ کے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حجاج یا عمرہ کرنے والے جب آتے ہیں احرام میں تو کہا جاتا ہے کہ سر اور چہرے کو کھول کے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کے احرام کے علاوہ اوقات میں ان کے سر ڈھکے رہتے تھے. تو اس لیے سر ڈھانپنا داب الصالحین اور اللہ رب العالمین کے لیے تزین اختیار کرنا ہے، زینت میں داخل ہے، بناؤ سنوار میں داخل ہے. تو اس طریقہ سے بال کھلے رکھنا پڑھنا یہ سلف صالحین کی عادات میں سے بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ٹوپی پہننے سے اور امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب نہیں بڑھ جاتا یا امامہ باندھنے سے ثواب نہیں ملتا، تاہم سر کھلا رکھنا یہ بھی طریقہ سلف نہیں ہے. واللہ اعلم. ہاتھ اٹھانا دعائے قنوت وتر میں بعض صحابہ سے ثابت ہے، لہذا ہاتھ اٹھا کر بھی دعا پڑھ سکتے، نیت باندھے بھی پڑھ سکتے. ہاتھ چھوڑ کر کے بھی، جو آدمی ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد، وہ ہاتھ چھوڑ کر کے بھی اپنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن آمین کہنا جیسے کہ طریقہ ہے رائج، مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں معلوم ہے. دعائے قنوت نازلہ میں جو مصیبت کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، مشرکین پر بد دعا فرماتے تھے، ظالمین پر بد دعا کرتے تھے، مستضعفین کمزور مسلمانوں کی رہائی اور خوشحالی کے واسطے دعا فرماتے تھے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند دعا پڑھتے تھے اور مقتدی حضرات آمین بھی کہتے تھے. لیکن دعائے قنوت وطر کے اندر ایسا ثابت نہیں ہے میرے علم کی حد تک.
میرے علم کے تک ہو سکتا ہے، اگر کسی عالم کے پاس کوئی علم ہو تو بہرحال حق دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اہدنی کو اہدنا کر دینا، اگر یہ بھی میرے علم کے مطابق کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اہدنا، عافنا وتولنا، اگر ایسا نہیں ہے تو دعائے معصورہ میں تبدیلی بھی نہیں کرنی چاہیے، اہدنی پڑھے۔ امام اگر اہدنی بھی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ تمام نمازیوں کو جو اس کی اقتداء میں ہے سب کو ثواب پہنچے تو ثواب پہنچے گا۔ اور آپ دیکھیے نماز کی دعاؤں کو اکثر بیشتر مقامات پر جو دعائیں ہیں سب واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ ہیں، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ایسا نہیں میں نے ظلم کیا، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اگر آپ اہدنی بھی پڑھتے ہیں جیسے کل امام صاحب نے پڑھا تو نیت یہ کہ ہمارے تمام مقتدی اس میں شامل ہیں، تو ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے امام کے پیچھے آمین آمین کہنے کے مقتدی حضرات دعاؤں کو ریپیٹ کریں، جیسے وہ کہتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت تو آپ بھی کہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اس کا ایک فائدہ انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے اگر وہ رمضان میں امام کی دعاؤں کو ریپیٹ کریں گے ان کے پیچھے تو انشاءاللہ ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ وباللہ التوفیق۔ اس سوال کو چھوڑ دیجیے، صوفیوں کے یہاں عقائد بہت زیادہ ہیں، اعتقادات اور اعمال کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ غلو ہے، صوفیوں کے جو عقائد ہیں وہ غلو پر مبنی ہیں، دائرہ جو اسلام نے محدد کیا ہے افراط اور تفریط کے درمیان کا جو دائرہ ہے اس سے بڑھ کر اپنے آپ پر تکلیف برداشت کرنا، عبادت کے اندر خود کو کھپانا گھلانا اور اس کو احسان سمجھنا، لذات اور جائز شہوات سے کنارہ کش ہو جانا، اچھا پہننے کی صلاحیتیں نہیں پہن سکتے، اچھا کھانے کی صلاحیتیں نہیں کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، گل کے کانٹا ہو گئے، گوشت نہیں کھائیں گے، کسی سے شہوت بیدار ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں، ایک پاؤں پہ کھڑے رہیں گے، دھوپ میں بیٹھ کر عبادت کریں گے، ایک ناک بند کر کے زبردستی اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی سانسیں لیں گے اور چھوڑیں گے، تکلفات ہیں، تشدیدات ہیں، ایسی چیزیں جن کے لیے مان اللہ بعامل سلطان اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوفیوں کا دین غلو پر مبنی اور آگے چل کر کے بہت زیادہ گمراہیوں تک پہنچتا ہے، والعیاذ باللہ ہلاکت کے آخری سرے تک پہنچ جاتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ یہی عقیدہ جو آپ کے سامنے آیا یہ بھی صوفیوں کا غالی عقیدہ ہے، ایک ہی وجود ہے، وحدت الوجود، تمام وجود در حقیقت ایک ہی وجود ہے اور وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ ہی ہے جو اللہ کی شکل میں ہے، جیسی بھی شکل ہو اس کی، اللہ ہی ہے جو مخلوق کی شکل میں ہے، ہم اللہ ہیں تم اللہ نعوذ باللہ، حتیٰ کہ سور اور کتا بھی اللہ ہے، ملکل والخنزیر الا الہنا، کتا اور سور بھی معبود ہے، کائنات میں ایک ہی وجود ہے جو مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ اتنا بڑا شرک دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں، جو ابن عربی صوفی نے دنیا کو دیا۔ ابن عربی صوفی جس کو لوگ عارف باللہ صوفی اکبر کہتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا ملحد انسان جو یہ کہا کہ کتا اور سور بھی اللہ ہی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہے، ایک اللہ رب العالمین ہے، باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم ہے، وہ سب مخلوق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اکیلا خالق ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کا مثل کوئی چیز ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ وحدت الوجود کا یہ اکفر الکفر، کفر کی قسموں میں سب سے سنگین درجے کا جو کفر ہو سکتا ہے وہ یہ کفر ہے عقیدہ وحدت الوجود کا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ کم فہمی ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول اس وقت سے ہیں جب سے رسول بنائے گئے اور قیامت تک رسول رہیں گے، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ ہی، لہذا آپ اس وقت بھی اللہ کے رسول تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک آپ اللہ کے رسول رہیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ کی رسالت تا قیامت ہونے تک ہے،
نہ یہ کہ آپ حاضر ہیں، آپ تو میت ہیں، انک میت و انہم میتون، قرآن کہتا ہے آپ میت ہیں، آپ مرنے والے ہیں، تو سب کو مرنا ہے۔ اگر آپ حاضر ہیں، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر مدینہ میں کون ہے؟ حجرہ عائشہ میں کون مدفون ہے؟ یہ عقیدہ کہ آپ حاضر ہیں، ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایسا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے کا مطلب یہ کہ آپ کی رسالت باقی ہے، آپ کی نبوت کا آفتاب جو طلوع ہوا ہے وہ نصف النہار پر ہے، سر کے اوپر ہے، ایک دم پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا ہے، وہ قیامت تک چمکے گا۔ یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہ تھے ہی واز پروفیٹ، نہیں، ٹل ناؤ اور ٹل قیامت وہ اللہ کے نبی رہیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ چلیے معبود حقیقی جو معنی کیا یہ بھی بڑا اچھا معنی کیا ہے، معبود حقیقی، کیونکہ معبودان تو بہت ہیں، بہت سی شخصیتیں ہیں جہاں لوگ جاوا سازی کر رہے ہیں، کھڑے پڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ سب بھی معبود ہیں، لیکن وہ سب باطل معبود ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ ہی الہ حق ہے، معبود برحق ایک ہی۔ جی تعویذ لگانا شرک کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مشتمل تعویذ ہے تو شرک تو نہیں ہے، لیکن وسیلہ شرک بن سکتا ہے۔ وہی معنی کہ اگر تعویذ اتار دی اور تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے نتیجے میں، تو آدمی یہ سمجھے گا کہ تعویذ سے مجھے فائدہ ہو رہا تھا، اتارنے سے تکلیف ہماری واپس آ گئی، تو اللہ پر اعتماد اٹھ کر کے ادھر تعویذ پہ آ جائے گا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب تعویذ پر اس کا اعتماد پختہ ہوگا، یہ اعتماد جب اس کا تعویذ پہ پختہ ہوگا، تو عجب نہیں کہ وہ غیر شرعی تعویذات بھی جب دیکھے کہ صاحب یہ تعویذ فائدہ نہیں کر رہی ہے، تو کسی ایسے آدمی کے پاس بھی تعویذ لے لے جس کے عقیدے کا کوئی پتہ نہ ہو۔ تو اس طریقہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو قرآنی تعویذ لٹکائے ہوا ہے غیر شرعی تعویذ بھی، باطل تعویذ بھی لٹکائے، اور اگر تعویذ کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، ایسے کچھ ورڈز ہیں جن کا معنی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے شیاطین کے نام ہو، تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر ہوگا۔ غیر اللہ سے مدد مانگا گیا ہے تو شرک اکبر ہے، اس لیے تعویذ نہیں لگانا چاہیے۔ آیتوں کو بدن پر پڑھیے، دوسرے سے دم کروائیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ مریض خود اپنے جسم کے اوپر دم کر لے، یہ بہتر شکل ہے، لیکن دوسرے سے بھی دم کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اوپر دم کرے۔ لیکن اگر کسی مرد صالح کے پاس آپ جائیں اور اس سے دم کروا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اور دیگر لوگوں کو دم کیا کرتے تھے۔ کیا مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نائٹ ڈریس پر جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، کلیئر کیجئے۔ مسجد جاتے وقت رات میں جو کپڑا پہنتے ہیں نائٹ ڈریس، وہ پہن کر کے نماز کے لیے جانا درست؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے یا منی لگی ہوئی نہیں ہے۔ منی نجس تو نہیں ہے، منی تو پاک چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھو کے آیا کرتے تھے یا کھرچ کے آیا کرتے تھے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، مادہ منویہ نہیں لگا ہے یا کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، آپ کنفرم ہے کہ آپ کا وہ نائٹ ڈریس ٹھیک ہے اور ساتر بھی ہے۔ اب ایک گنجی کہتے ہیں بنیان پہنے ہوئے ہیں یا چھوٹی شرٹ، شارٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جو خاص ایک لباس پتلا سا ہوتا ہے جس سے اعضا کا ابھار دکھتا ہے، تو اس طرح کا غیر ساتر لباس پہن کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، سمجھا کہ؟ تو لباس ذرا سا ڈھیلا ڈھالا ہو اور تھوڑا ساتر ہو۔ اللہ رحم کرے، یہ فیشن کی جو چلن ہو گئی ہے، اس میں تو اکثر بیشتر آدمی ہی کپڑا پہن کے بھی ننگے دکھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو کپڑے ذرا ڈھیلے ہوں، ساتر ہو، جس سے کم عضو رئیسی کا ابھار ظاہر نہ ہو، تو یہ ضروری ہے۔ عجب نہیں کہ اگر اس طرح سے اڑیا منظر ہو تو شاید نماز باطل ہو جائے۔ جو عورت مردوں کی مشاہدت کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی مشاہدت کیا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہو، اس کا کیا مطلب؟
لعنت کا مطلب ہے کہ گناہ کبیرہ ہے. لعنت جس گناہ پہ کی گئی ہے اس کا مطلب کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. مرد ہو کر کے آپ عورتوں والا ڈریس استعمال کرتے ہیں, عورتوں کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں, کان ناک چھدواتے ہیں, اس میں ٹاپس وغیرہ پہنتے ہیں, جو طریقے ہیں. مہندی عورتیں لگاتی ہیں, آپ مرد مہندی لگانے لگے ہیں. مردوں کی عورتوں کے طریقے سے ٹخنے کے نیچے پائجامہ اور شرٹ پینٹ لٹکاتے ہیں, اور عورتیں مردوں کی طریقے سے اوپر ایک بالشت اوپر پینٹ پہننے لگی ہیں, یا پوری پنڈلی کھلی رکھتی ہیں, یا زانو کا بھی بیشتر حصہ کھلا رکھتی ہیں. بالکل جسٹ ریورس ہو گیا ہے معاملہ. عورتوں کو کہا گیا تھا ایک بالشت لٹکا کے چلیں, ایک ہاتھ لٹکا کے چلیں, جسٹ ریورس ہو گیا ہے معاملہ. تو یہ سب اعمال لعنتی ہیں, ان پر لعنت کی گناہ کبیرہ. ایسے لوگ اللہ کی وعید کے اندر ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے, چاہے تو جہنم رسید کرے گا. حرام ہے. جب سگریٹ, تمباکو, زردہ نشہ اور اشیاء کے اندر داخل ہے تو مسکرات اور نشہ اشیاء کا استعمال کرنا, اس کا بیوپار کرنا, اس کی کھیتی کرنا, سب کا سب ناجائز اور حرام ہے. کیا طہارت اور طہارت سے مراد اگر وضو ہے تو وضو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کرنے جب بیٹھے تو دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لیں, پھر اس دائیں ہاتھ کے چلو کو بائیں ہاتھ میں لے کر پہنچے تک کلائی تک دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں. اگر رات میں سو کر بیدار ہوئے ہیں تو پہلے ہاتھ دھو لیں کلائی تک 3 مرتبہ, اس کے بعد بالٹی سے پانی لیں. اور اگر ہاتھ صاف ہے, سیدھا بالٹی سے لینا چاہتے ہیں بکٹ سے, تو لیجئے اور پھر بائیں ہاتھ میں لے کر اس کو دھو دیجیے. اگر دل کے اندر ہے, جگے ہوئے ہیں تو, ہاتھ میں کہیں کچھ لگا ہوا نہیں ہے تو. لیکن رات کے متعلق آیا کہ جب رات میں آدمی سو کر جگے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں, پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے, کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ نیند میں کہاں کہاں گیا. تو اگرچہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, پھر بھی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دھل لیا جائے. عام حالات میں اگر آپ ابڑیق سے, لوٹے سے یا مگ اور جگ سے آپ گرا رہے ہیں پانی تو ٹھیک ہے, چلیے دائیں ہاتھ میں لے کے آپ نے بائیں ہاتھ میں کر دیا. پھر آپ دائیں ہاتھ کی چلو میں پانی بھریے اور منہ میں تھوڑا پانی لیجئے, اور اس کا باقی حصہ تھوڑا پانی چلو میں باقی رکھیے اور ناک میں لیجئے, اور ناک کی ہوا سے اس کو اوپر تک لے جائیے. اوپر کی طرف سانس لیے, ایسے نسوار جیسے لیتے ہیں تاکہ اوپر تک پانی چلا جائے. اگر روزے دار ہوں تو مبالغہ مت کیجیے, تاکہ ناک کے راستے سیدھا حلق کا راستہ ملتا ہے. تو ہلکا سا, بس ہلکا ذرا نسوار لیجیے, یہ نہیں کہ صاحب پورا لے کے دماغ کے راستے سے حلق کے راستے میں آ جائے. تو ایک چلو میں منہ میں بھی پانی لیجیے اور ناک میں بھی پانی لیجیے. بائیں ہاتھ کی انگلی سے ناک کو صاف کیجیے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑیے. ایسا ہی عمل 3 مرتبہ کیجیے, اور منہ میں کلی رکھنے کے درمیان شہادت کی انگلی سے, دائیں ہاتھ کی انگلی سے, یا اگر مسواک ہو تو مسواک سے رگڑ لیجیے. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی ہی استعمال کیجیے. 2 انگلی سے زبان کو بھی صاف کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے او او کی آواز نکلتی تھی, لگتا تھا کہ قے کر رہے ہیں. لیکن رمضان کی حالت میں ذرا پرہیز کیجیے گا, ایسا نہیں کہ حلق تک انگلی ڈیلے آئیے اور قے کر دیجیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر کے جو قے کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو رمضان میں تھوڑا سا کیئرفلی کرنا ہوگا. اس طرح 3 مرتبہ کیجیے, منہ ناک صاف ہو گیا. پھر دائیں ہاتھ میں پانی لیجیے, اس کو بائیں ہاتھ میں کیجیے, اور دونوں ہاتھ کے میں پانی لینے کے بعد دونوں ہاتھ کے سہارے سے چہرے کو دھوئیے. اور بال کے اگنے کی جگہ سر کے پاس سے لے کے پیشانی کے اوپر جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک لے کر آئیے, اور دونوں کان کی لو کے درمیان یہ جو گال کا حصہ ہے, رخسار کا حصہ, اس کو رکھیے. ذرا آنکھ کے گرد کے حصے کو بھی, حلقات وغیرہ کو بھی دھو لیجیے. اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ یہ عمل کیجیے. داڑھی کا خلال کیجیے. اگر ہلکی داڑھی ہے تو انشاءاللہ جب 3 مرتبہ لیں گے یوں تھپ تھپائیں گے تو انشاءاللہ داڑھی کی جڑ بھی بھیگ جائے گی. لیکن اگر گھنی داڑھی ہے, بڑی داڑھی ہے, تو صرف اوپر سے پانی لیجیے اور تر ہاتھ سے داڑھی کے اندر خلال کر لیجیے. چہرہ آپ نے دھل لیا. دائیں ہاتھ میں پانی لیجیے, پھر اس کو اٹھائیے. کہونی سمیت
केहूनी तक का मतलब केहूनी समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी गिराते रहे। या अगर लोटा आपके पास है तो ऐसे गिरा लीजिए, ऊपर से मग से पानी गिराइए। इस तरीके से आप 3 मरतबा हाथ को धो लीजिए दाएं को। फिर यही अमल, यही एक्शन बाएं हाथ पर भी कीजिए। अब 3-3 मरतबा हो गया। अब कुछ लोग 3 मरतबा इसको धुल लें और 3 मरतबा इसको धुलने के बाद कुछ लोगों का अमल होता है कि फिर वो इस तरीके से 3 मरतबा फाजिल ऐसे ऐसा कर रहे होते हैं। ये अमल दुरुस्त नहीं है। फिर उसके बाद नया पानी लीजिए, चिल्लू में लीजिए दाएं हाथ में, दोनों हाथ में लीजिए, पानी को झाड़िए और सर के अगले हिस्से से शुरू कीजिए और उसको ले जाइए गुद्दी तक, पीछे हिस्से तक, दोनों हाथ को। और फिर उस दोनों हाथ को पलटाइए अगले हिस्से तक। एक शक्ल ये है। एक शक्ल ये है कि ज़रा सा थोड़ा सा सर के अगले हिस्से के ऊपर से यहाँ से शुरू कीजिए स्टार्टिंग, आगे ले जाइए हाथ और फिर यहाँ से पीछे लाइए गुद्दी तक, फिर लटकाइए, यहाँ से लेकर वापस कीजिए जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक। 2 शक्ल हुई ना, समझे? अगले हिस्से से शुरू किया, सीधा स्ट्रेट यहाँ से हाथ डाला। एक शक्ल ये है कि थोड़ा सा सर के ऊपरी हिस्से से इधर से लेते, यहाँ से शुरू करते, आगे हाथ लाते, फिर पीछे ले जाते गुद्दी तक, फिर लाकर वहाँ तक पहुँचाते जहाँ से स्टार्ट किया था। सर का मसा हो गया। फिर उसके बाद नया पानी लिए बगैर शहादत की उंगली को दोनों कान के सुराख में डालिए। इसी शहादत की उंगली से कान का अंदरूनी हिस्सा धोइए। अंगूठे से कान का बाहरी हिस्सा मसा कीजिए। कान का और सर का मसा हो गया। कनपट्टी की तरफ से अगर हाथ ऐसे निकाल लीजिए कान के बाहर से लेके ऐसे कनपट्टी की तरफ से, ताकि इस तरफ का हिस्सा अगर सूखा रह गया होगा तो अब ये तर हो जाएगा, ये दुरुस्त है। गर्दन का मसा क्या भी साबित नहीं। उसके बाद आप पाँव धोइए, दायां पाँव 3 मरतबा धोइए, उंगलियों के दरमियान खिलाल कीजिए। हाथ धोने के दरमियान भी उंगली में खिलाल कीजिए और टखना समेत धोइए। ये दोनों तरफ उभरी हुई हड्डी है उसके साथ धोइए। एड़ी को देख लीजिए, तलवे के नीचे का जो हिस्सा गहरा होता है, उम्मन जल्दी में उसमें पानी नहीं पहुंचता, उसको धो लीजिए। खुश्क नहीं रहना चाहिए कुछ भी। 3 मरतबा पाँव धो लीजिए। बाईं तरफ बायां पाँव भी इसी तरीक़े से 3 मरतबा टखना समेत धो लीजिए, उंगलियों में खिलाल कर लीजिए। उसके बाद पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। दैट्स ऑल। नमाज का तरीका ये है कि आदमी क़िबला रुख हो, तहारत हासिल करने के बाद कपड़ा पाक हो, जिस्म पाक हो, वज़ू शरई तरीके पर करके आया हो, सफ़ में खड़ा हो या तन्हा अगर खड़ा है तो उंगलियों का रुख, पाँव की उंगलियों का रुख भी क़िबला की तरफ करे। पाँव को फैलाकर या दूसरे रुख पे यूँ ना रख के, अगर क़िबला मेरी रुख की तरफ है तो सारी उंगलियाँ स्ट्रेट हो, क़िबले की तरफ सीधी हों और एकदम सीधा स्ट्रेट में खड़ा हो। कपड़ा पाक है, जिस्म पाक है, जगह पाक है, तहारत कर चुका है। अब उसके बाद वो मोढ़े तक हाथ ले जाए, अपने मोढ़े तक हाथ हो। अगर मोढ़े के ऊपर कान के बराबर में हो, सीधे में, कान की सीधे में हो तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन अक्सर हदीसें आई हैं कि मोढ़े के बराबर, यरफ़अ यदैहि हज़्व मनकबैहि, शोल्डर के बराबर में हाथ होना चाहिए। और उंगलियां बिल्कुल ऐसे भी फैली हुई ना हो और मुट्ठी भी बंद ना हो, जैसे उंगलियां होती हैं लगी हुई, सटी हुई एक दूसरे से, इस तरीक़े से होनी चाहिए। मोढ़े के बराबर हाथ ले आइए। लेकिन अंगूठे को कान में लगाकर, कान पकड़ कर के ऐसे करना, युहाज़ ही नहीं समझ करके मुहाज़ात होना चाहिए। कान के सीधे में हो या मोढ़े के सीधे में, कान पकड़ के नहीं होना। लेकिन अक्सर रवायत है मोढ़े के बराबर। उसके बाद दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर सीने पर बांधिए। कलाई को कलाई पर रख सकते, कफ को, हथेली को हथेली पर रखते, कलाई को कलाई पर रखते, दाएं हाथ की हथेली को साइड पर जहाँ पर वॉच बांधते, रिस्ट वॉच, वहाँ रख सकते। या इसको ज़रा कहते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, केहूनी से पहले इस हिस्से के ऊपर हाथ रखिए। जब ऐसे रखते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़िराइल युसरा, बाएं हाथ के ज़रा पर, तो सीधा सीना पर बंधेगा, क्योंकि इसके नीचे उतरेंगे तो कमर झुक जाएगी। तो सीधा खड़ा होना है, इस्तवा कायमन, सीधा खड़ा होना है। तो ये शक्ल होनी चाहिए। नाफ के नीचे हाथ बांधने की रवायत कमज़ोर है बेइत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन। उसके बाद सना पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। तावूज़ पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तीनों चीज़ें मुस्तहब है, कंपलसरी नहीं। जो चीज़ कंपलसरी है वो सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़िए,
جہری میں آمین جہر سے کیجیے، سری میں آہستہ کیجیے۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں فرض نماز، یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، تو پہلی 2 رکعتوں میں سنت ملانا، سورت ملانا سنت۔ اگر آپ نے نہیں ملایا تو نماز آپ کی ہو گئی، بس تھوڑا سا کمی اس میں آئی کہ آپ نے سنت نہیں ملائی، مگر بعد کی 2 رکعتوں میں سنت نہیں ملانا۔ ظہر کی بعد کی رکعتوں میں بعض روایتوں سے اشارہ رکھتا ہے کہ اس میں ظہر کی خاص اسپیشلی ظہر کی بعد کی 2 رکعتوں کے اندر بھی سورت ملائی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث آئی ہے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 آیت کی مقدار پڑھتے تھے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور دوسری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کی مقدار پڑھتے تھے، جبکہ سورہ فاتحہ 7 ہی آیت ہے۔ اس کے علاوہ اور نمازوں کی آخری رکعتوں میں تحیات کے بعد والی رکعتوں کے اندر سورت نہیں ملانا، صرف پہلی 2 رکعت کے اندر ملانا۔ اور اگر امام کے پیچھے جہری نماز میں ہے، جیسے مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، فجر میں ہے، تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے چپ ہونا۔ لیکن ظہر عصر میں پڑھ رہے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانا۔ سری نماز میں جہاں قرأت سری ہے جیسے ظہر عصر، تو امام کے پیچھے مقتدی بھی پہلی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملائیں گے۔ اگر جہری نماز میں آپ امام کے پیچھے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے موڈھے کے برابر ہاتھ اٹھائیے۔ اب جائیے رکوع کے اندر، گھٹنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو گاڑ دیجئے، گھٹنا ایسے ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، پاؤں کو سیدھا رکھیے، گھٹنے پر دونوں ہاتھ پوری طاقت سے گاڑیے، جمائیے، اس طور پر کہ آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر برابر ہو جائے۔ سر اٹھا کے ایسے رکھنا یا سر ایک دم جھکا دینا، ایک دم اسٹریٹ میں، جیسے یہ 2 ہاتھ ہیں آپ ان کو میری پیٹھ سمجھ لیجئے تو ایک دم لیول میں ہونا چاہیے۔ ایسے جھک گئے، گردن جھکا لیا نیچے، یا ایسے اٹھا لیا گردن اور کمر نیچے ہو گئی، ایسا نہیں، کمر اور پیٹھ سر کا حصہ سب برابر ہونا چاہیے۔ ناخن پر دیکھیے، انگوٹھے پر دیکھیے یا سجدے گاہ پر دیکھیے، انشاءاللہ کمر اور پیٹھ آپ کی سیدھی ہو جائیں گی۔ پھر دونوں ہاتھ کو اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، مسلم شریف میں لمبی دعا آئی ہے۔ جو امام کرے اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ امام سجدے میں چلا گیا، ابھی آپ پوری دعا پڑھ رہے ہیں یا بلند آواز سے دعا پڑھ رہے ہیں، امام کو روکے ہوئے ہیں کہ نہیں آپ رکے رہیے جب تک کہ وہ ہم 3 سطر کی دعا پڑھنا لیں، تو ایسا نہیں ہونا۔ اگر تنہا پڑھتے ہیں تو آپ کیجیے، لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر تک رکوع کے بعد آدمی کو سیدھا ہونا چاہیے کہ اس کی پیٹھ کی تمام ہڈیاں سیدھی ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھے کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی، ہڈی سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ جھٹ سے سجدے میں گر گئے، جیسا کہ کرنے والے کرتے ہیں، اور اس کو کہا گیا نماز کا چور ہے۔ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا۔ پھر آپ چلے جائیں سجدے کے اندر۔ سجدے کے اندر کیفیت بہتر یہ ہے، اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، انشاءاللہ راجع ہوگا کہ ہاتھ کو پہلے ڈالیے پھر گھٹنے کو ڈالیے، پہلے ہاتھ ڈالیے اس کے بعد گھٹنا ڈالیے، اور وہاں بھی ہاتھ کندھے کے برابر ہونا چاہیے سجدے میں، فیس آگے ہونا چاہیے ہاتھ کے سجدے میں۔ وہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیے، پھر اس کے بعد اٹھیے، پھر بیٹھیے اطمینان سے جہاں تک کہ پیٹھ کی ہڈی آپ کی سیدھی ہو جائے۔ اس بیچ میں رب اغفر لی، چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو معاف فرما، 3 مرتبہ پڑھیے، یا رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، اس دعا کو پڑھیے اطمینان سے بیٹھیے۔ پھر نیچے سجدے میں جائیے 2 سجدے کے اندر۔ اس طریقے سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت کیجیے، پھر ہاتھ کو زمین پر ٹیک لگا کر اٹھیے۔ اب ٹیک لگانے کی شکل میں ہاتھ پھیلا کے کیجیے، کچھ لوگ کہتے ہتھیلی کو پھیلا کے، کچھ لوگ کہتے مٹھی باندھ کر کے، اور میں گنجائش ہے انشاءاللہ مٹھی باندھ کے اٹھنا زیادہ اچھی شکل ہوگی۔ وباللہ توفیق۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے کی میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنابلہ علماء کے نزدیک مستحب ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا، بقیہ جمہور امت کے علماء کے نزدیک چونکہ اس سلسلے میں کوئی صریح روایت نہیں آئی ہے، اس لیے ان کے نزدیک مستحب اور اولیٰ ہے ہاتھ چھوڑنا۔ جھگڑا ہے استحباب کا کہ ہاتھ باندھیں کہ ہاتھ چھوڑیں، علماء دونوں طرف ہے، جو جس کی دلیل سے مطمئن ہے ویسا کرتا۔ یہ ہے کہ باندھنے والے نہ باندھنے والے کو برا نہ کہیں، نہ باندھنے والے کو بدعتی نہ کہیں، کیونکہ عمل صرف استحبابی ہے۔ اس کے نام پر جھگڑنا اور اس کے نام پر تفسیق اور تکفیر کا بازار گرم کرنا اور اس کے نام پر اقتداء چھوڑنا کہ یہ نہیں باندھتے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور یہ باندھتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ زیادتی ہوگی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔